اور وہ خواب کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ، فرمایا میں اس میں سے کچھ نوش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اس میں سے کچھ پیتے ہیں، وہ پی کے سیر ہو جاتے ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ وہ پیالہ پیتے رہتے ہیں اور سارا پیالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اس سے مراد علم ہے جو میرے بعد ابو بکر کو منتقل ہوگا، اور ابو بکر کے بعد وہ علم کی عظیم دولت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جائے گی۔ اور ایک اور حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کہاں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہو، اور اشارے دیے اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلیفہ راشدین خلفۂ راشدین کے بارے میں حکم کرتے تو یقین مانے اگر کوئی نہ مانتا تو وہ برباد ہو جاتا۔ حضور نے حکم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ میرے بعد امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو ہی نہیں مانیں گے۔ آج لوگ ہیں جو سیدنا عمر کی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اگر حضور کہہ دیتے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو، لازم کرو، ان کو خلیفہ مانو، ان کو حکمران مانو، اور اگر قیامت تک کے لوگ انکار کرتے تو اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتا۔ تو حضور نے فرمایا ایک کنواں میں نے دیکھا، اور اس کنویں میں سے میں پانی نکال رہا ہوں، پانی نکالا حتیٰ کہ وہ کنویں کا جو ڈول ہے مجھ سے ابو بکر نے لیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی پانی نکالتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق کچھ دیر کے بعد تھک گئے، تھوڑا سا حصہ کنویں کے باہر کا وہ سیراب ہو گیا، یعنی وہ پانی کا جو باہر کا ایریا ہے جہاں خشک حصہ تھا وہ پانی سے سیراب ہوا، لیکن تھوڑا سا حصہ۔ لیکن فرمایا ابو بکر صدیق جب تھک گئے تو ان سے وہ ڈول لیا عمر نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی نکالا اور حتیٰ کہ عالم سیراب ہو گیا، جہاں تک نظر پڑتی کھیتوں میں پانی ہی پانی ہوتا، اور وہ سارا پانی ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ سیراب ہوا۔ تو فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا اس سے مراد اسلام کا وہ پیغام اور اسلام کی وہ دعوت ہے جو پہلے ابو بکر کے ذریعے پھیلے گی، اور ابو بکر صدیق ان کو پھیلائیں گے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی فرصت نہیں ملے گی، وہ دنیا سے انتقال کر جائیں گے، اس کے بعد یہ عظیم دولت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو منتقل ہوگی۔ تو آئیے میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں یمامہ کا علاقہ اور عرب کا بہت سارا حصہ جو حضور کے زمانے میں رہ گیا وہ فتح ہوا، اور عراق کے کچھ علاقے، شام کا کچھ حصہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت اخیر آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی زہر کا اثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مفسرین نے اور شارحین نے لکھا، جو صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈسا تھا سانپ نے، اسی سانپ کے زہر کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ لیکن دنیا سے جانے سے قبل وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور محبت میں وہی کیفیات، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی خیبر کی اسی عورت نے جو زہر ڈالا تھا بکری کے گوشت میں، اسی زہر کے اثر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے انتقال کیا۔ جس طرح حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمی شہادت کا رتبہ دیا، ابو بکر صدیق کو بھی حکمی شہادت ملی۔ دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے کچھ وصیتیں کی، صحابہ آئے کہ ہم آپ کے بعد کس کو حکمران مقرر کریں، حکمران کس کو مقرر کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آپ کے بعد میں آپ کے بیٹے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، کیا ان کو آپ کا جانشین نہ مقرر کر دیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، میرے بعد میرے بیٹے کو خلافت کے عہدے پر مت بٹھانا، ہاں مشورے میں بٹھا لینا، مشورہ وہ دے دے گا، لیکن میرے بعد حکومت میرا بیٹا نہیں کرے گا۔ فرمایا قیامت کو اس کا حساب میں کیسے دوں گا کہ میں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنے دور حکومت میں آپ نے کام کاج بھی چھوڑ دیا تھا، آپ نے اپنا بزنس جو تجارت کرتے وہ بھی چھوڑ دیا. یہی خلافت کے جو بیت المال سے جو آپ کو وظیفہ ملتا تھا، اور وظیفہ کتنا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے خود اپنا وظیفہ مقرر کیا تھا، خود مقرر کیا. اور کیا تھا وظیفے میں؟ پوچھا گیا تھا آپ کو، جب آپ خلیفہ راشد بنے، پہلے خلیفہ بنے، تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، آپ سے خود پوچھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے خود اپنی تنخواہ مقرر کی. فرمایا میری تنخواہ اتنی ہو جتنی مدینہ کے بازار کے مزدور کی تنخواہ ہے. یعنی مدینہ کے بازار کا مزدور جتنا ایک مہینے میں کماتا ہے اتنی ہی میرا وظیفہ ہو. اور جب میں سمجھوں گا میرا اتنے میں گزارا نہیں، میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا، مزدور کی خود ہی بڑھ جائے گی. یعنی مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا تو میری تنخواہ بڑھے گی. اپنے آپ کو مزدور کے تابع رکھا. اور فرمایا میری ضرورت ایک بکری ہے کہ اس کا دودھ دو کے پی سکوں، اور میری ضرورت ایک غلام ہے کہ میں اس سے اپنے گھریلو کام کے ضرورت کام کرا سکوں، اور میرا ضرورت ایک برتن کا پیالہ ہے کہ جب دفتری کام ہو تو میں اس میں پانی پی سکوں، اور میرے ضرورت ایک چراغ ہے کہ اس کی روشنی میں غیر ملکوں کے جو سفیر ہیں ان کے خطوط کو پڑھ سکوں. صدیق اکبر جب بیمار ہو گئے، بستر علالت پر پہنچ گئے، اور اپنے آخری حالات میں اور اب موت کی کیفیت میں جانے شروع ہوئے، تو صحابہ کو بلایا جو صحابہ کی شورا تھی. سیدنا طلحہ، سیدنا سعید بن زید تھے، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. یہ بڑے بڑے صحابہ، زید ابن ثابت تھے. ان کو بلایا، اور ان کو بلایا کہ دیکھو وہ ایک پیالہ، ایک بکری اور غلام اور برتن اور جو خلافت کے بیت المال کا سامان تھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ امانت تھی میرے پاس مسلمانوں کی. مسلمانوں کے ٹیکس، مال اور زکوٰۃ کے پیسوں جو ریاست کو پہنچے تھے، یہ میرے پاس ایک امانت تھی. میں نے اس کو استعمال کیا جب تک میں یہ خدمت سر انجام دیتا رہا. اب میں اس قابل نہیں ہوں، میں بیمار ہو چکا ہوں، شاید میں آج یا کل اپنے رب سے مل پڑوں، تو تم یہ سارا سامان جو مسلمانوں کا امیر مقرر ہو اس کے سپرد کر دینا. یہ ہے اسلام کا نظام حکومت، جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی پراپرٹی، اپنے حصے میں مسلمانوں کا حق نہیں رکھ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں میں نے رب کو کیا جواب دینا ہے. تو دوستو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، مرنا آپ نے اور ہم نے بھی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا حق ہو اس کو پہنچا دیں. قیامت کو پھر کیا ہے؟ جس نے 1 روپیہ، کتنا بھائی؟ 1 روپیہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس نے کسی کا 1 روپیہ لین دین میں ہتھیایا، ضبط کیا، ظلمن لے لیا، قبضہ کر لیا، اپنی جیب میں رکھ کے اور دنیا سے چلا گیا، 1 روپیہ، تو فرمایا قیامت کو 700 مقبول نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑے گا. 700 نمازیں پتہ نہیں پڑھیاں بھی ہیں کہ نہیں زندگی سے. 700 مقبول نمازیں جو قبول ہو گئیں. اور فرمایا اگر وہ بندہ 700 مقبول نمازیں نہیں رکھتا تو فرمایا اس بندے کا جس کا ظلمن پیسہ، زمین، پلاٹ، مال، قرضہ ضبط کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور نہیں دیا، اس کی نسل کو بھی نہیں پہنچایا، تو فرمایا قیامت والے دن ان مظلوم بندے کے گناہ اس ظالم کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق وہ گنتی کی 4-5 چیزیں وہ بیت المال کو واپس کر رہے ہیں. اور پوچھا کہ آپ کے بعد امیر مسلمانوں کا کون ہوگا؟ فرمایا جس کو مرضی بناؤ، مسلمان جس کو مقرر کر رہے ہیں، یہ شورا ہے، یہ جس کو مقرر کرے. فرمایا ابو بکر بھی اس کے حق میں قبول ہے، ابو بکر بھی اس کو تسلیم کرے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اذا بد بسی فی ظل الشجرہ فتنفس الصعد ثم قال طوبى لك یا طیر تأکل من الشجرہ وتستظل بالشجرہ وتسیر الی غیر حساب یا لیت ابا بکر مثلک. ہائے کاش ایک پرندہ دیکھا ابو بکر صدیق نے جو درخت کے اوپر بیٹھا تھا، جو درخت کے پتوں کو کھا رہا تھا، جو درخت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نوچ کے کھا رہا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کو دیکھ کر فرمایا اے پرندے کاش میں تیرے جیسا ہوتا. کیوں؟ وَتَسِيرُ إِلَىٰ غَيْرِ حساب، کیونکہ تیرا حساب قیامت کو نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی ایک ایک چیز کا حساب قیامت کو ہوگا. اپنے حساب کو یاد رکھو یار. محاسبہ نفس اپنا کرتے رہو، اپنی حساب کرتے رہو کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خوش خواہش کی اللہم انت عالم منی بنفسی. جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف کرتا، کان ابو بکر اذا مدح قال اللہم انت عالم منی بنفسی. یا اللہ یہ جو بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اے میرے مولا مجھے اس بندے سے تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ہم تو چھوڑ ہو جاتے ہیں ہماری کو تعریف کرے، کیا بات ہے، ہمارا نفس بڑا خوش ہو جاتا ہے. فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے میں اس کی تعریف کے قابل ہوں بھی کہ نہیں ہوں. اور اللہم اجعلنی خیر مما یظنون، یا اللہ جیسا یہ بندہ سوچ رہا ہے میرے بارے میں مجھے ویسا بنا دے جیسا اس کا گمان ہے. واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اور یا اللہ جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق میرا حساب نہ لینا، میری پکڑ نہ کرنا. واغفر لی ما لا یعلمون، اور یا اللہ میرے وہ گناہ بھی بخش دے جو میں خود بھی نہیں جانتا. صدیق اکبر دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل دینا، حضور علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق مجھے کفن پہنانا. بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سادہ سا گھر میں کوئی چادر لینا، اسی کے کفن میں مجھے لپیٹ کے قبر میں اتار دینا. تو کسی نے آپ کے بیٹے میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ہم آپ کو کفن نہ دلوا سکیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مردہ سے زیادہ زندہ حقدار ہے کہ اس کو نیا کپڑا پہنایا جائے، زندہ کو پہنا دو، میں سادہ کپڑا. اور فرمایا جب مجھے کفن دفن دے دو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر قبر انور پر حاضر ہونا اور دستک دیے بغیر عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ قبر میں ملاقات چاہتا ہے. فرمایا اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کے ساتھ مجھے دفنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. تو صدیق اکبر کو جب کفن دفن پہنا کے آپ کی چارپائی رکھی گئی روضہ مبارک کے سامنے، اور جب یہ کہا گیا یوصل حبیبی الی الحبیب، نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی غلام آیا آپ کا آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آواز آئی یوصل حبیبی الی الحبیب، محبوب کو پیارے سے ملا دو. تو دروازہ کھلا اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دفن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ کہا. فرمایا اکثر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھی بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے آقا نامدار فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، ہم نے یہ پسند کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. حضور اپنی اکیلی بات نہیں کرتے، اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی رکھتے. اور فرمایا اب حضرت علی نے کہ ابو بکر جب آپ قبر میں چلے گئے میرا پہلے سے یہ گمان تھا کہ حضور زندگی میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، مجھے یقین تھا قبر میں بھی آپ کو ساتھ رکھیں گے. آج بھی دیکھو
دنیا کی بہترین زمین، بلکہ علماء کہتے ہیں عرش معلیٰ سے بھی افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ خاک ہے جس کے ساتھ میرے آقا کا وجود لگا ہوا ہے، عرش سے بھی افضل۔ اور یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ علماء دیوبند کی جو مشائخ ہیں انہوں نے لکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی وہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے عرش پر فرشتے رہتے ہیں، اللہ کے عرش پر کیا رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں، اور وہ روضہ مبارک جس کو آج سبز گنبد کہا جاتا ہے وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ فرشتوں کی وجہ سے عرش اعلیٰ بن گیا تو حضور کے وجود کی وجہ سے وہ قبر کی مٹی اعلیٰ نہیں ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضور صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے مشاورت کی آپس میں، اور آپس میں مشاورت کرتے اور پوچھتے آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ ابو بکر یا عثمان یا علی رضی اللہ، حضرت عمر اور عثمان میں سے کس کو خلیفہ مقرر کریں؟ تو صحابہ میں سے حضرت علی انہوں نے کہا جی میں عمر کے حق کو قبول کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ سے پوچھا گیا آپ؟ فرمایا میں عثمان کو پسند کرتا ہوں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، جو بندہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جو امیدوار ہوتا ہے الیکشن میں، وہ اپنے آپ کو خود بھی ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ خود ووٹ ڈال رہا ہوگا، جا کے اپنے آپ کو ٹھپا لگا رہا ہے۔ بھائی اسلام کہتا ہے کہ کسی بندے کی گواہی، ووٹ اس کے اپنے حق میں قبول ہی نہیں ہے، کوئی اور اس کے حق میں دے وہ قبول ہے۔ حضرت عمر اپنے آپ کو خود نہیں کہہ رہا میں بنتا ہوں، صحابہ نے کہا جی ہاں جی بتائیں کون کون؟ امیدوار کوئی بھی نہیں بنا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کوئی بھی نہیں بنا۔ ان میں سے جو لوگ تھے صحابہ کی شورا میں سے، عام مسلمان نہیں، جو مسلمانوں کے بہترین اور باوقار سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو منتخب کیا۔ ادھر تو ایسے ہے نا، ایک جاہل بندے کا ووٹ بھی ایک ہی مانا جائے گا، پڑھے لکھے کا بھی ایک ہی ہے، جو چور لچا لفنگا اس کا ووٹ بھی ایک ہی گنا جائے گا، اور جو شریف آدمی ہے اس کا بھی ایک ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، شریف بندے کی گواہی بدماش کے مقابلے میں زیادہ، چاہے ہزاروں بھی ہو جائیں، لاکھوں ہو جائیں، ایک شریف بندہ، شریف و دیانت دار، اس بندے کے ووٹ کی حیثیت اللہ کے نزدیک وہ بدماش لاکھ بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کی اعلیٰ ہے۔ یہ اسلام کا بہرحال یہ اسلام کا نظام ہے، وہ پاکستان میں ہے کوئی نہیں، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریز جاتے جاتے ہمارے اندر ایک فتنہ چھوڑ گیا نا الیکشنوں کا اور سیاست کا، یہ فتنے نے ہی کام خراب کیا ہوا ہے ہمارے پاکستان کا، کہ جو چور لچا لفنگا آ جائے، جو لٹیرا آ جائے، جو لٹیرے کسی کے حق میں گواہی دے دیں، ووٹ دے دیں، وہی آگے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سسٹم میں شریف بندے کا کام ہی کوئی نہیں، یہ سسٹم ہے چوروں کے لیے، لٹیروں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے۔ اسلام کو ماننے والوں کے لیے یہ سسٹم ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات شروع کی، اور نبی پاک کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ میں نے وہ کنویں میں سے پانی نکالا، پھر ابو بکر نے نکالا، اور اس کے بعد جب عمر نے نکالا تو عالم سیراب ہوئے۔ بہرحال جمعے کا مختصر وقت ہے تو میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا۔ جب دو بڑی سپر پاوریں، حضرت عمر نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ رومن امپائر ختم ہوئی، پرشین امپائر ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے صرف 15 سال بعد۔ کتنے سال جی؟ 15 سال۔ 15 سال میں حضور نے اپنے 11 سالہ مدنی دور میں ایسے بہترین لوگ تیار کیے جنہوں نے حضور کے دنیا سے جانے کے صرف 10 سے 15 سال میں 2 سپر پاوروں کو گرا دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ وہ تربیت تھی، وہ فیضان نبوت تھا
جو صحابہ نے حضور کے جانے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں آگے چلیں۔ یار مسلمان 15 سالوں میں 2 سپر پاوریں گرا سکتے ہیں، تو آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب، اور 1.5 ارب مسلمان فلسطین میں جو خون ریزی ہوئی ہے، مسلمان اس پر تماشائی بنا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ پاکستان جیسی اتنی مضبوط اسٹیبلشمنٹ جو اپنے ملک کو فتح کرتی ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ فلسطین میں جا کر لڑ لے، لیکن یہ مسلمانوں کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے جب عراق کو فتح کیا، حضرت عمر نے عراق کی زمینیں، شام کی زمینیں، ایران کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دیں، اور حکم بھی یہی ہے جو مجاہد لڑے گا اس کو اس علاقے کا میں سے مال غنیمت میں سے زمینوں میں سے حصہ ملے گا۔ اب میں یہاں پر ایک مسئلہ کر رہا ہوں، یہ اس کو ذرا سمجھیے گا، تھوڑا سا لوجکلی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب فصل تیار ہو نا، کسی بندے کی ذاتی زمین پر فصل تیار ہو، تو سال کے بعد جیسے مال پر زکوٰۃ لگتی ہے تو فصل پہ کیا لگتا ہے جی؟ عشر۔ اسلام کہتا ہے اگر قدرتی بارانی زمین ہے تو پھر 10واں حصہ لو، اور اگر وہ اپنے پیسے سے پانی لگاتا ہے، خرچہ کرتا ہے فصل پر، تو 20واں حصہ لو۔ اس کو بولتے ہیں عشر۔ کیا بولتے ہیں جی؟ ایک ہے عشر، اور ایک ہوتا ہے جو فصلوں سے لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں خراج۔ کیا بولتے ہیں جی؟ خراج۔ کچھ زمینی ہوتی ہیں جو عشری کہلاتی ہیں، اور کچھ اسلام میں زمینیں ہوتی ہیں جو خراجی کہلاتی ہیں۔ حضرت عمر نے زمینیں تقسیم کر دی، وہ زمینیں تھی کافروں کی، مسلمانوں نے فتح کیا، وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی، یعنی مسلمان اسلامی ریاست کی ملکیت میں آئی۔ تو حضرت عمر کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی، حضرت عمر نے جو مجاہد جس علاقے کو فتح کرتا، اس علاقے کی زمین اس کو دی جاتی، وہ جاگیردار ہو گئے، زمینیں مل گئیں، مربوں کے مالک ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ بڑے بڑے صحابہ اس علاقے کو فتح کر کے ان کے کنٹرول میں زمینیں آ گئی۔ اب وہ ریاست کو پیسہ نہ آئے، پیسہ کس کو جائے؟ زمینوں کا مجاہدین کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا یار یہ اگر زمینیں ایسے میں بانٹتا رہا، پوری دنیا فتح کر دی، پوری دنیا کی زمینیں میں نے ایسے مسلمانوں میں تقسیم کر دی، تو جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلایا معاذ ابن جبل، بڑے بڑے جو صحابہ، پڑھے لکھے صحابہ تھے جو علم دین جانتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھا۔ حالانکہ خود بڑے عالم تھے حضرت عمر بھی، لیکن جو اس معاملے میں ماہر تھا حضرت عمر نے اس سے بلایا، حضرت علی کو بلایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، ابو بکر کا زمانہ اسلام بڑی ترقی کر رہا تھا، تو آپ کا دور حکومت آیا، اسلام کو ترقی نہیں ملی، اسلام وہیں کا وہیں ٹھہرا رہا، مطلب زمینیں فتح نہیں ہوئی، علاقے فتح نہیں ہوئے، اور غزوات نہیں ہوئے، جنگیں نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم جب ابو بکر خلیفہ تھے اس کو مشورہ علی دیتا تھا، جب ابو بکر صدیق گئے، عمر آئے، عمر کو مشورہ، عمر کا وزیر میں علی تھا، عثمان خلیفہ تھے، عثمان کا وزیر علی تھا، تو علی کے مشورے پر چلتے تھے، تو اللہ تعالی ہمارے مشورے کی برکت سے مسلمانوں کو عروج اور ترقی دیتا تھا۔ فرمایا آج ابو بکر بھی نہ رہے، عمر بھی نہ رہے، عثمان بھی دنیا سے شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، آج میں اکیلا رہ گیا، مجھے مشورہ دینے والے تم لوگ ہو جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی۔ خالی خلیفہ کا نہیں کام، کیبنٹ، اچھی وزارت اور مشاورت، وزیر مشیر جب اچھے ہوں گے نا تو پھر ملک و قوم ترقی کرتا ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اگر سربراہ اچھا ہے اس کا وزیر مشیر بھی اچھا ہونا چاہیے جو ملک و قوم کا فائدہ سوچے۔ تو کسی نے کہا عمر اگر غریبوں، اگر یہ مجاہدین کو زمینیں ملتی رہیں تو غریب لوگ کہاں سے کھائیں گے، فصل کہاں سے اگائیں گے؟ نہ زمین خرید سکتے ہیں، ہر بندے کی مربے پورے کے پورے شہر آپ نے ایک ہی بندے کے نام کر دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، تو کہا حضور نے فرمایا تھا کہ جب کوئی علاقہ مسلمان جنگ سے فتح کریں، کیسے بھائی؟ جنگ سے جو علاقے فتح ہوں وہ علاقوں کی زمینیں
کسی بندے کی ذاتی نہیں ہو سکتی، جو پہلے سے ہے ذاتی وہ رہے گی، لیکن جو عام زمینیں ہیں وہ ریاست کی ہوتی ہیں، اور اس میں غریب امیر چھوٹا بڑا اور فقیر اور بادشاہ سب کا برابر حق ہے. اس کو کہتے ہیں وقف والی زمینیں، اوقاف کی زمینیں. کہا وہ زمینوں کا جو پیداوار ہے، جو اس سے فائدہ ہے، وہ سارے ملک و قوم کے غریبوں کو اس سے فائدہ ملے گا، وہ غریبوں پر خرچ ہوگا. تو فرمایا جب ایک بندے کو دے دیا تو پیسہ تو اس کے جیب میں جا رہا ہے. حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا، صدارتی آرڈیننس، خلیفہ کا آرڈیننس. فرمایا یہ ساری زمینیں واپس کرو، صرف مخصوص رہنے کے لیے اور کچھ کھیتی جو اپنی ذات کے لیے اگاتے تھے وہ فرمایا یہ تمہاری ہے. بقایا جو زیادہ زمین ہے وہ ریاست کو واپس کرو، اور ریاست کسانوں کو دے گی. کسان اب وہاں پر جو ہے محنت کریں، اور ایک حصہ دیں خراج کا ٹیکس کے صورت میں، اور ایک حصہ رکھیں اپنے لیے. یعنی ملک و قوم کو بھی فائدہ پہنچے، کسان کو بھی پہنچے. حضرت عمر کا وہ آرڈر جاری ہوا. خلافتوں کے زمانے میں یہ حکم جاری رہا. آج بتا مسئلہ کیا ہے؟ سارا بوجھ ہم نے ایز اے ریاست ہم نے ریاست کے اوپر ڈالا ہوا ہے. مسلمانوں نے ریاست کے اوپر سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے. اب آمدنی ہے نہیں، خرچے زیادہ ہیں، شاہ سواریاں زیادہ ہیں، اور بادشاہی زیادہ ہے. سرکاری خزانے پر بوجھ زیادہ ہے، آمدنی نہیں ہے. آمدنی کیا ہے؟ بڑے بڑے رقبے اور مربے تو جاگیرداروں کے پاس ہیں. اور اسلام کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ جو علاقے جنگوں سے فتح ہوئے، اب یہ جو آپ کا پاکستان کا جتنا موجودہ حصہ ہے، جو موجودہ پاکستان آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا حصہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، یہ سارا حصہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کے بعد ملا ہے. سب سے پہلا جو یہاں پر بادشاہ آیا تھا وہ اس زمانے میں یہ سلطان محمود غزنوی، اس نے یہاں پر ہندوستان میں حملے کر کے اس کے بعد یہ علاقہ فتح کیا. تو جب کوئی علاقہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے کنٹرول میں آتا ہے تو وہ مسلمانوں کا اجتماعی وہ ملکیت ہوتی ہے، کسی فرد واحد کی وہ جاگیر بن سکتی. اب یہ تو تاریخی حقائق ہیں، لیکن کون بیان کون کرے بھائی کہ جاگیر کسی کی نہیں بن سکتی. جو علاقے جنگ کرنے کے بعد لیے گئے وہ کسی کی ذاتی، وہ مسلمانوں کی اجتماعی جگہ ہوتی ہے. اب جاؤ نا موٹر وے پر، کتنی زمینیں اور پوچھو کسی ایک بندے کا یہ جناب 20 30 ایکڑ ایک بندے کی ملکیت ہے، اور غریب کا کچھ بھی نہیں ہے. غریب کو رہنے کے لیے 2 مرلے کا مکان نہیں، 2 مرلے جگہ نہیں ہے، اور ساری ایک جگہ. اور اسلام کہتا ہے ان جاگیرداروں کا حق نہیں ہے، اس میں غریب و امیر سب کا برابر حق ہے. لیکن یہ تو خیر کتابی باتیں ہیں، حقائق آپ کے سامنے ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں. تو حضرت عمر نے عدل بڑا تگڑا قائم کیا، بہت زبردست عدل قائم کیا کہ ایک بس اس زمانے کا جو گورنر تھا اس کی شکایت حضرت عمر کو ملی، اس کے بیٹے کی شکایت. تو حضرت عمر نے گورنر کے بیٹے کو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کھڑا کر کے آپ نے اس کو سزا دل دی، اور باپ کے سامنے عمر بن العاص صحابی ہیں، اور صحابی کے سامنے بیٹے کو، اس کے بیٹے کو ایک مصر کا ایک سادہ غریب آدمی اس کے ہاتھ سے آپ نے اپنے ڈنڈے سے مار پٹوائی ہے. فرمایا اس کو مارو جیسے اس نے تمہیں مارا ہے. عدل اتنا تگڑا تھا. یہ نہیں دیتے یہ کسی چودھری کا بیٹا ہے، یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، یہ کسی وڈیرے کا بیٹا ہے. فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اسلام میں یہی سب کے لیے برابر قانون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا اسلام، اللہ ویسا اسلام پاکستان میں نافذ فرمائے. لیکن وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی دلی سپورٹ، اپنا ووٹ ہو نوٹ ہو وہ صرف اسلام کے لیے اور کوئی کسی کے لیے نہیں. اللہ